بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ تمام حضرات درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناموس محمد عربی پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناموس محمد عربی پر ہم جان نچھاور کر دیں گے، گر وقت نے ہم سے خوں مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہیں، یہ پوری کائنات کے لیے ابد سے ازل تک قابل احترام ہے۔ اس ہفتے حیدرآباد میں ایک MLA ٹی راجہ نام کے شخص نے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کی کوشش کی۔ اس سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے تو گستاخوں کے متعلق کچھ کہہ دینا وہ الگ بات، لیکن اس بات پہ بھی غور کرنا ضروری ہے کہ بار بار پوری دنیا کے الگ الگ ملکوں میں یا ہمارے ملک میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شان میں کیوں گستاخی کی کوشش کرتے ہیں؟ دنیا میں تو اور بھی بہت سے لوگ ہیں نا، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کبھی فرانس کے کچھ لوگ کارٹون بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کچھ لوگ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجی زندگی پر نعوذ باللہ اعتراض کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کی وجہ بھی معلوم ہونی چاہیے، وجہ پتہ کرنی چاہیے بھی ایسا ہے کیوں۔ کہ جو دشمن ہے وہ بار بار پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہی کیوں بولتا ہے؟ ورنہ ان کو تو اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 1450 سال ہو گئے، اب ان کے جو نائبین ہیں، جو مسلمانوں کے امام ہیں، مسلمانوں کے قائد ہیں، الگ الگ مسلمانوں کے لیڈران ہیں، ان کی زندگی کے اوپر تو کوئی نہیں بولتا۔ پوری دنیا کے جو مخالف ہیں، اسلام دشمن طاقتیں ہیں، یہ صرف محمد رسول اللہ کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ ایک تو چھوٹا سا محاورہ ہے، کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ اس محاورے کو ذہن میں رکھ کے آپ میری اس گفتگو کو سنیں۔ نبی علیہ السلام کے خلاف کیوں بولا جاتا ہے؟ دو طریقے سے بولا جاتا ہے۔ ایک تو وہ جو بے بس ہو جاتے ہیں، اب یہ نہ سمجھا کریں کہ پوری دنیا میں اگر کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بول رہا ہے تو وہ بہت بڑی بہادری کا کام نہیں کر رہا، وہ بزدلی کا اظہار کر رہا ہے کہ میرے بس میں اور کچھ ہے ہی نہیں اس کے علاوہ۔ یہ بے بسی کی علامت ہے۔ اس میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو وہ جو بالکل بے بس ہیں
وہ اپنی زبان سے گندی باتیں نکالتے ہیں. دوسرے وہ جو ان سے بھی بڑے دشمن ہیں، وہ چپ چاپ کسی ایسے غدار کی تلاش کرتے ہیں مرزا غلام قادیانی کی طرح، کہ جو نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر ڈاکہ مارنے کی کوشش کرتا ہو. دونوں باتیں بڑی اہم ہیں. بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہی کیوں بولتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خلاف ہی اعلان کیوں کرتے ہیں. نبی تو 1,24,000 آئے، کسی نے آج تک یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کا نائب بنا ہوں، یا عیسیٰ روح اللہ کا نائب بن کے آیا ہوں، یا موسیٰ کلیم اللہ کا نائب بن کے آیا ہوں. بار بار تاج ختم نبوت جو محمد الرسول اللہ کے سر پر سجایا گیا، اور بار بار دین محمد جو محمد الرسول اللہ کو عطا کیا گیا، اسی کے خلاف سازش کیوں ہوتی ہے. جب تک اس بات کو سمجھیں گے نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ یہ معاملہ ہے کیا. کوئی بھی اٹھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بول دیا. اس بات کو دیکھنے کے لیے ہمیں 1450 سال کے پہلے جو دنیا تھی وہاں اس کی منظر کشی کرنی ہوگی، پیچھے جانا ہوگا. کیونکہ دنیا میں قانون دو ہی ہیں، تیسرا نہیں ہے. ایک انصاف ہے، ایک ظلم ہے، ایک سچائی ہے، ایک جھوٹ ہے، ایک ایمانداری ہے، ایک بے ایمانی ہے. بس دو ہی قانون ہے دنیا میں، تیسرا نہیں ہے. پیچھے چلتے ہیں 1450 سال پہلے. مکہ ہے، مکہ مکرمہ کی زمین پر ایسے لوگ رہتے ہیں کہ بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کو ریت میں دبانے کے لیے جاتے ہیں کہ کل کو کسی کو داماد بنانا پڑے گا. کئی بڑے بڑے بادشاہ پیچھے ہٹ گئے عرب سے کہ یہاں تو راج بھی نہیں کیا جا سکتا، یہ آپس میں بہت لڑتے ہیں. ذرا سی بات پر انسانوں کا قتل ہوتا ہے. مکے سے تھوڑا آگے چلے جائیں، یشرب جس کو آج مدینۃ النبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہودیوں کا قبضہ ہے. شادی کسی کی بھی گھر ہو، دلہن یہودیوں کے یہاں پہلے جائے گی، چودھریوں کے وہاں رہے گی 1 ہفتہ. ظلم ہے، لوگ روتے ہیں، بے بس ہیں. مدینہ منورہ سے اور آگے چلے جاؤ، 1500 کلومیٹر کیسر و کسرا جس کو آج آپ بغداد کہتے ہیں. بادشاہ ہیں، فوج بنائی ہوئی ہے، لیکن غریب لوگوں کو، کھیت مزدوروں کو، عام لوگوں کو اجازت ہی نہیں کہ وہ شہر میں آ جائیں. عبادت گاہیں ہیں ان کے پاس، مکے میں بھی عبادت گاہ ہے. ابو جہل کیونکہ اپنے آپ کو کہتا کہ میں بڑے اونچے خاندان کا ہوں، عتبہ کہتا میں بڑے اونچے خاندان کا ہوں. بلال کیونکہ کالے ہیں، حبشی ہیں، اس لیے ابو جہل، عتبہ اور ولید تو بیت اللہ میں جا سکتے ہیں، بلال بیت اللہ میں نہیں جا سکتا. رضی اللہ تعالیٰ. کیسر و کسرا سے اور آگے چلے جائیے، تاشقند میں جائیں، بخارا میں جائیں، افریقہ میں چلے جائیں. سرکاریں ہیں لیکن کام کیونکہ کچھ نہیں ہے، انڈسٹری کوئی نہیں ہے. تو انڈسٹری کیا بنائی؟ گاؤں دیہات میں جا کے غریب لوگوں کو پکڑ کے لاتے ہیں، لوہا گرم کر کے ان کی گالیں داغتے ہیں دونوں طرف سے، پھر پیروں میں بیڑیاں پہنا کے بازار میں آواز لگتی ہے غلام خرید لو. لڑکیاں، لڑکے، بوڑھے، مرد، عورتیں، بچے بیچے جاتے ہیں بازاروں میں.
یہ میں آج آپ کو تکلیف سمجھا رہا ہوں کہ محمد الرسول اللہ سے دشمن کو تکلیف کیا ہے، اس کے پس منظر میں دیکھنا ہوگا پیچھے وجہ کیا ہے تکلیف کی۔ ساری دنیا تو نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نعوذ باللہ بولتی، گنتی کے چند لوگ ہیں، تب بھی چند لوگ تھے، آج بھی چند لوگ ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ چند لوگ تب بھی اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے، آج بھی یہ چند لوگ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں۔ اب ان کی ناراضگی کی وجہ کیا ہے، اس وجہ کو سنیے۔ آج جا کے پوچھئے ان ملکوں میں، بادشاہ کے بچوں کو کھیل دیکھنا ہے، کھیل دیکھنا چاہتے ہیں بادشاہ کے بچے، تو غریب لوگوں کو پکڑ کے لاتے ہیں تو ان کی گردنیں اتار کے پھینکا جاتا ہے، تو بچے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ جسم کیسے تڑپ رہا ہے۔ بچوں کو بادشاہ کے خوش کرنے کے لیے ایک ایک دن میں کئی کئی درجن لوگوں کی گردن اتار رہے ہیں۔ یہ دنیا کے اس وقت کے حالات ہیں جب محمد رسول اللہ بھی آئے نہیں تھے۔ اپنے آپ کو سب سے پرانی تہذیب کہنے والے چائنا کے وہ بڑے بڑے پرانے قدیم محلات کے مالک، وہ کہتے ہیں کہ صرف اعلیٰ نسل والے ہی یہاں پر آ سکتے ہیں، غریب کو تو اس سڑک پہ بھی چلنے کی اجازت نہیں، تاکہ سڑک گندی نہ ہو جائے، وہ نیچے کھیت کی پگڈنڈی کے اوپر اپنا سفر طے کرے، سڑک پر نہ چلے۔ وہ ایک کنویں سے دو رنگ اور نسل کے لوگ پانی نہیں پی سکتے تھے، اجازت نہیں، بھوکے مر جاؤ، پیاسے مر جاؤ، لیکن ایک کنویں سے جس میں کوئی بڑے لوگ پانی پیتے ہیں، اس سے غریب کا بچہ اگر پیاسا بھی ہو وہ مر جائے، لیکن اس کنویں سے وہ پانی پی نہیں سکتا۔ ایسے کیٹانو تو اب بھی ہمارے ہاں موجود ہیں کہ ابھی ایک بچے کو ایک استاد نے پیٹ پیٹ کے اس لیے مار دیا کہ اس نے استاد کے مٹکے سے پانی پیا ہے، کیونکہ استاد اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بہت اونچی برادری کا ہوں، اور یہ بچہ اونچی برادری کا نہیں۔ نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے کھیت میں جو مزدور کام کرتا ہے وہ اگر روٹی مانگتا ہے اپنے مالک سے، مالک روٹی نہیں دیتا، اور وہ ہمت کر کے، کوئی ایک آدھا ہمت والا بندہ ہوتا ہے، کوئی سوجوان بندہ ہوتا ہے، وہ ہمت کر کے اگر کوتوال تک جاتا ہے اور کہتا ہے میرا مالک مجھے کھانا نہیں دیتا، تو کوتوال اس کو تحریری طور پر لکھ کے بتاتا ہے کہ کیونکہ تم غریب ہو، تمہاری نسل غریب ہے، تمہارا رنگ کالا ہے، تم تو انسانوں کی کیٹیگری میں آتے ہی نہیں ہے، تمہارے مالک کی مرضی تمہیں کھانا دے یا نہ دے، ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا میں آج کئی لوگ جو اسلام کے مخالف ہیں اور صرف واٹس ایپ یونیورسٹی کے اسکالر ہیں، صرف فیس بک کی یونیورسٹی کے مخالف ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام کیسے پہنچ گیا، ہر ملک میں ہر رنگ اور نسل کے لوگوں میں اسلام کیسے پہنچ گیا۔ تو ان کو محمد رسول اللہ کی سیرت پڑھنی ہوگی۔ صرف خنجر ہی نہیں، آنکھوں میں بھی پانی چاہیے، دشمن بھی ہم کو خاندانی چاہیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پڑھنی ہوگی۔ دنیا سسک رہی تھی، تڑپ رہی تھی دنیا۔ پہلے بھی دو ہی لوگوں کی لڑائی تھی، سرمایہ داروں کی اور غریبوں کی۔ آج بھی جو پاورفل ہے وہ پیسے نہیں مارتا اپنے ملازم کے، جو طاقتور کرسی پہ بیٹھا ہے وہ نیچے والوں سے اپنی ناراضگی کی وجہ سے زیادتی نہیں کرتا ہے، جو زیادہ دولت مند ہے وہ غریب کی بیٹی کی عزت سے کھیلنا نہیں چاہتا ہے، جس کے پاس پاور زیادہ ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق دنیا کو چلانا نہیں چاہتا ہے۔ ایسا ہی تب تھا،
لیکن آج اس اندھیری دنیا میں جو روشنی کی کرن پھوٹی اور کروڑوں لوگ اپنی مرضی سے جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اگر اس کا بہت بڑا انعام اور اس کا بہت بڑا اگر یہ کہیں کہ کارنامہ اور اس پوری دنیا کو آزادی کا اگر کسی کے ہاتھ میں علم ہے تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جہل کیا کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ ہم تو تمہاری برادری کے ہیں، تمہارے علاقے کے ہیں، یار ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن تم یہ کیوں کہتے ہو کہ بلال کو ساتھ میں بٹھاؤ؟ نبی علیہ السلام نے جب تشریف لائے تو اس بات کا اعلان کر دیا کہ اب ہم ملاوٹ ختم کر دیں گے، اب دوگلا پن نہیں ہوگا۔ محمد رسول اللہ نے جب ایک خدا کی وحدانیت کے اعلان کیا اور جب بتایا کہ اللہ کے رسول بن کے آیا ہوں، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا پوری دنیا کے انسانوں کو برابری کا درجہ دینا ہے۔ اب بس یہ جو انقلابی قدم اٹھایا نا تو پوری دنیا کے جو سرمایہ دار تھے جن نے چودھری سی نا انہوں دے ٹھڈ چ درد ہو گیا کہ گورے اور کالے ہن ایک برابر۔ ان کے پیٹ میں درد ہو گیا، صرف یہاں نہیں پوری دنیا میں۔ وہ کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے انسان برابر ہو جائیں؟ تاریخ اٹھاؤ، آپ دنیا کی تاریخ پڑھو، اسلام کی نہیں، وشو کا اتہاس پڑھو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد رکھی انسانی برابری کی، محمد الرسول اللہ نے بنیاد رکھی انسانی مساوات کی، محمد الرسول اللہ نے بیٹی کو اللہ کی رحمت بتایا، محمد الرسول اللہ نے اپنے مذہب میں رہتے ہوئے دوسرے کے مذہب کے احترام کا سلیقہ دنیا کو عطا کیا، محمد الرسول اللہ نے قاضی کی عدالت میں بیٹھ کر اپنے ہی ہم مذہب لوگوں کے خلاف حق اور انصاف کا فیصلہ سنا کے دنیا کو بتا دیا کہ دنیا جو ہے وہ انصاف پر چلنے والی ہے، ظلم کے اوپر چلنے والی نہیں ہے۔ تو اس وقت جن کو تکلیف ہوئی، ابو جہل کو، عتبہ کو، ولید کو، عبداللہ بن جدعان کو، مسلمہ کذاب کو، ایران کے بادشاہ پرویز کو، پھر انگلستان کی رانی ملکہ البرت فرسٹ کو، اس تکلیف کی وجہ یہی ہے کہ محمد الرسول اللہ، یہ ہو سکتا ہے کوئی امام، کوئی مولوی، کوئی چودھری یہ کہتے کہ میں فلاں کے گھر نہیں جا سکتا، فلاں کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھا سکتا، لیکن جو بندہ محمد الرسول اللہ کا دیوانہ ہے، جو محمد الرسول اللہ کی اتباع کرتا ہے، جو محمد الرسول اللہ کی پیروی کرتا ہے، اس کے دونوں بازو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے کھلے، وہ ہر مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، وہ ہر رنگ اور نسل کے انسان کے ساتھ محبت بانٹنے کے لیے تیار ہے۔ بس یہی وہ بات ہے جس سے بڑے بڑے فرقہ پرستوں کے دل میں تکلیف ہوتی ہے کہ اس پوری کائنات کے لوگ برابر کیسے ہو سکتے ہیں۔ یہ وجہ ہے، بنیادی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام عالم کے ساتھ ٹکر لی ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کا دین ہر اس خطے تک پہنچا جہاں انسانوں کے ساتھ تفرقے بازی ہو رہی تھی، ہر اس خطے تک پہنچا۔ اور پھر دوسری طرف اگر آپ آئیں، آج سے صرف 150-200 سال پہلے انگلینڈ کی رانی نے بھی پھر اس بارے میں ریسرچ کروائی ہے۔ اس نے پوچھا اپنے بڑے بڑے اسکالرز کو کہ یہ مسلمانوں کو جو پوری دنیا میں مسلمان دین پر چلتے ہیں، ان کا مرکز کیا ہے، پاور کہاں سے آتی ہے، چلتا کیسے ہے اسلام؟ تو انہوں نے بڑی ریسرچ کی۔ کسی نے کہا کہ مسجدیں بنی ہوئی ہیں، مسجدوں کی وجہ سے ان میں پاور ہے۔ کسی نے کہا قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی وجہ سے ان میں
بڑی طاقت اللہ نے عطا کی ہے۔ کسی نے کہا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ہر بندے نے اپنے اپنے لحاظ سے، لیکن جب فائنل رپورٹ تیار ہوئی تو حیرت انگیز بات نکل کے یہ سامنے آئی کہ مسلمانوں کی پاور سٹیشن مسجدیں نہیں ہیں۔ قرآن پاک کی صرف تعلیم کے ساتھ مسلمان جو ہے اسلام پر قائم نہیں، صرف بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کی وجہ سے مسلمان اسلام پر قائم نہیں۔ یہ ساری جزوی چیزیں ہیں، اصل پاور مسلمانوں کے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے۔ کہا نا کسی نے نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان نہیں ہو سکتا۔ پتہ لگا کہ مسلمانوں کی تو رسول اللہ نے خود کہہ دیا تھا نا، صحابہ سے پوچھا کہ افضل مسلمان کون سے ہوں گے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ انبیاء، فرمایا وہ تو اللہ کے رسول بن کے آئے، پھر فرمایا ہم صحابہ، فرمایا تم تو میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو، پھر فرمایا کہ کون سے لوگ افضل ہوں گے؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ بتائیں، فرمایا میرے صحابہ وہ لوگ جو ہمارے بعد، پھر ان کے بعد، پھر ان کے بعد دنیا میں آیا کریں گے۔ حدیث کا مفہوم بتاتا ہوں کہ جنہوں نے ابو بکر کو نہیں دیکھا ہوگا، عمر، عثمان اور علی مرتضیٰ کو نہیں دیکھا ہوگا، جنہوں نے خالد بن ولید کی شجاعت نہیں دیکھی ہوگی، ابو عبیدہ بن جراح کو نہیں دیکھا ہوگا، اور جنہوں نے خود محمد الرسول اللہ کو نہیں دیکھا ہوگا، لیکن ان کو رسول اللہ سے اتنا پیار ہوگا کہ رسول اللہ کی شان و عظمت کے لیے اپنی قربانی دے دیا کریں گے وہ لوگ۔ اب جب انگریزوں کو پتہ لگا کہ اچھا مسلمانوں کی پاور سٹیشن تو محمد الرسول اللہ ہے، تو دشمن کیونکہ ہٹتا نہیں ہے کبھی، تو اس نے پھر اور طریقہ نکالا۔ اس نے کہا کچھ ایسے بے ایمان لوگوں کو اکٹھا کرو جو نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ کی جگہ نبوت کا اعلان کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بات کہا نا کہ اور بھی تو نبی آئے دنیا میں، کسی کی نبوت کے متعلق بعد میں کسی نے کوئی اعلان نہیں کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خلاف ہی سازش کیوں ہے؟ مرزا غلام قادیانی جیسے مرتد پیدا ہوئے، انگریز کے پٹھو جنہوں نے اس ملک کے ساتھ غداری کی اور انگریز کی وفاداری کا دم بھرا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ مسلمان نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دیں۔ اس بات کو بالکل ذہن نشین کر لیں۔ اگر دنیا میں کہیں گستاخی ہوتی ہے کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں ہے، ہر ایک بات پر ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ مسلمان اپنے نبی علیہ السلام کی ہو بہو اتباع کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہماری رگوں میں جو خون چل رہا ہے، اس خون کے اندر محمد رسول اللہ کی محبت زندہ ہے۔ ہم اس وقت تک مسلمان ہیں جب تک ہم اپنے ماں باپ سے زیادہ، بھائی بہنوں سے زیادہ، اپنی مال سے، اپنی اولاد سے زیادہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہیں کرتے، اس وقت تک ہم مسلمان نہیں ہوں گے۔ اگر مسلمان ہیں تو اس کا مطلب ماں باپ سے بڑھ کر رسول اللہ سے پیار ہے، ماں باپ سے بڑھ کر رسول اللہ سے عشق ہے، اولاد سے بڑھ کر رسول اللہ سے عشق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق کیا جاتا ہے نا، اس کی دلائل نہیں ہوا کرتی، باقی چیزوں کی دلیلیں ہوتی ہیں، عشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیلیں نہیں طے کی جاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا کائنات میں، دونوں وجوہات ایسی ہیں۔ رسول اللہ کے خلاف بولا بھی اس لیے جاتا ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ذات ہیں جو پوری کائنات کے لوگوں کو برابری کا درجہ عطا فرماتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خلاف بھی سازش اس لیے کی جاتی ہے کہ پورے اسلام میں صرف محمد الرسول اللہ ہی ہیں
جو دیوبندیوں کے بھی، بریلویوں کے بھی، شیعوں کے بھی، سنیوں کے بھی، انصاریوں کے بھی، پٹھانوں کے بھی، جتنے مرضی تم اسلام کے ٹکڑے کرنے کی بات کر لو، لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا، یہ 200 کروڑ مسلمانوں کے دل ایک ساتھ دھڑکیں گے، ان کی دھڑکن کو کوئی توڑ نہیں سکتا ہے، جتنے مرضی مسلک بنا لو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کا تقاضا ہے۔ اور لوگ کیسے عشق کرتے ہیں مسلمان رسول اللہ سے، میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اہل ایمان جو ہیں وہ اتباع کیسے کرتے ہیں۔ ابو جہل کو بڑی چیڑ تھی کہ یار یہ ایمان مسلمان تو ایسے رسول اللہ کی اتباع کرتا ہے کہ میں نے کسی بادشاہ کے غلاموں کو بھی نہیں دیکھا۔ ارے لوگوں نے انسانوں کو غلام بنا کے بادشاہیاں کی، میرے رسول نے غلاموں کو انسان بنا کے بادشاہیاں عطا فرما دی۔ یہ فرق ہے دنیا کے حکمرانوں میں اور محمد الرسول اللہ میں۔ مسجد نبوی جب بنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر ایک 2-4 سال بعد اس کا دائرہ بڑھایا جاتا تھا۔ تو جب حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے تو جو راستے مسجد نبوی کو آتے تھے ان راستوں میں جو پرنالے لگے ہوئے تھے، حضرت عمر فاروق بڑے عدل انصاف کے مالک تھے، مطلب ڈسپلن شکنی کسی کی برداشت نہیں کرتے تھے۔ مسلمانوں کے ایک سردار ہیں مکہ مکرمہ کے، علی بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمان ہوئے تو جہاں ان کا گھر تھا اپنے گھر کے آگے انہوں نے اینٹیں لگا کے بیٹھنے کی جگہ بنا لی سڑک پہ۔ عمر فاروق گزرے، دیکھا تو فوراً کارپوریشن والوں کو بولا توڑو اس کو۔ علی بن سفیان کی کوٹھی ہے، فرمایا نہیں، کسی کو اختیار نہیں کہ راستے کے اندر کچھ بنا لیں۔ تو مسجد نبوی کو جاتے تھے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کا گھر بھی راستے میں آتا تھا۔ تو ان کے گھر کا جو پرنالہ تھا، پرانے دور میں پرنالے جو ہیں آگے کر کے لگے ہوتے تھے۔ یہ واقعہ میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس بات کو سمجھ لیں کہ اصل مسلمانوں کا ایمان محمد رسول اللہ کا عشق ہے۔ دنیا کیا کہتی کیا نہیں کہتی وہ بات کی باتیں یار، دنیا تو ہمیں اس لیے آج انسان مان رہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پستی سے نکال کے ہمارے سر پر عزت کا تاج رکھا ہے۔ یہ تمہیں کوئی انصاری صاحب، خان صاحب، میر صاحب، ڈار صاحب کہنے والا نہیں تھا۔ اٹھا لو تاریخ اٹھا کے، لوگ قریب نہیں پھٹکنے دیتے تھے انسانوں کو۔ یہ جتنی عزتیں دنیا کے اندر بانٹی گئی یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بانٹی۔ تو پتنالے میں سے جب پانی گرتا تھا بارش کے دنوں میں، جو لوگ نماز پڑھنے جاتے تھے ان کے کپڑوں پہ چھٹے پڑتے تھے۔ تو کچھ لوگوں نے شکایت کی عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہ حضرت عباس کا جو پرنالہ ہے اس میں سے پانی گرتا ہے اور کئیوں کے چھٹے پڑ جاتے ہیں۔ تو خلیفہ تھے مسلمانوں کے، جرت مند آدمی تھے، فرمایا پھر کیا بات ہو گئی، ابھی ٹھیک کر دیتے ہیں۔ اونٹ پر سوار ہو کے گئے اور عباس رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے باہر پتنالہ لگا ہوا تھا، اسے پکڑا، کھینچا، نکال دیا وہاں سے۔ ان کے گھر والوں کو بولا کہ گھر کی چھت کے 4 کونے ہوتے ہیں، ضروری تو نہیں کہ یہ سڑک کی طرف ہی رہے، اندر کی طرف لگا لو اس کو۔ عمر چلے گئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ گھر پہنچے، لوگوں نے، محلے والوں نے بتایا خلیفہ آئے تھے، آپ کا پرنالہ توڑ گئے۔ یہ بات سننے کے بعد فرمایا کوئی بات نہیں، ابھی عمر خود آئے گا، اپنے ہاتھ سے اس کو لگائے گا۔ رسول اللہ کے چچا نے کہا کہ ابھی خود آئے گا، اپنے ہاتھ سے لگائے گا اسے۔ لوگ بڑے حیران کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، علی بن سفیان کی تو بیٹھک کے باہر کی اینٹیں تک اڑوا دی گئیں، یہ آپ کا پرنالہ تو بیچ سڑک کے پورے محلے کے بند کروا دیا، اکیلا آپ کا نہیں کروایا۔ مسجد میں گئے، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے بات کرنا چاہتے تھے، خلیفہ خود ہی بول پڑے کہ وہ آج میں گیا تھا، آپ کا پرنالہ نکال دیا، اس کو کسی اور طرف نکال لیں۔ عباس رضی اللہ نے فرمایا عمر تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اس بات کو نہیں سمجھتا کہ اس پرنالے سے جب پانی گرتا ہے تو اس کے چھینٹے پڑتے ہیں، میرے بھی کپڑوں پہ بعض اوقات پڑ جاتے ہیں جب بارش آتی ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کو تبدیل کر دیا جائے؟ عمر نے پوچھا پھر کیا کیوں نہیں؟ فرمایا جب میں مدینے میں آیا، ہم اپنا یہ گھر بنا رہے تھے، کالی کملی والے محمد رسول اللہ گزرے،
اپنے چچا کو گھر بناتے ہوئے دیکھا، فرمایا لاؤ چچا میں پرنالہ اپنے ہاتھ سے لگا دوں۔ فرمایا جو پرنالہ تم اکھاڑ کے آئے ہو وہ محمد رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ عمر رونے لگے، عباس رونے لگے، فرمایا پہلے کیوں نہیں بتایا کہ میرے آقا نے یہ پرنالہ لگایا؟ دنیا کے کپڑے خراب ہوتے رہیں۔ واپس پہنچے وہاں، پہلے اونٹ پر سوار ہو کے گئے تھے۔ حضرت عباس کو فرمایا کہ تم عمر کے کندھوں پہ کھڑے ہو کے اس کو واپس اس جگہ لگاؤ، عمر کے کندھوں پہ کھڑے ہو کے اس کو لگاؤ وہاں پر، کہ جو بات محمد رسول اللہ نے کہہ دی، جو بات محمد رسول اللہ نے طے کر دی، یا جس چیز کو محمد رسول اللہ کے ہاتھ لگ گئے قیامت آ سکتی ہے، وہ تبدیل نہیں ہو سکتی اپنی جگہ سے۔ میں مانتا ہوں بہت ساری طاقتیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم وقتاً فوقتاً شاید ایسی حرکتیں کر کے کسی کو ڈرا سکتے ہیں۔ نہیں، جو محمد رسول اللہ کے دیوانے ہوتے ہیں ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ میں ایک جگہ کل گیا تو وہاں مسجد ہی نہیں تھی، تو میں نے ان سے پوچھا مسجد نہیں، وہ کہتے جی یہاں بنانے نہیں تھی۔ کوئی بات نہیں ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، بہت ساری جگہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جس بات کو دیکھ کے مجھے انتہائی خوشی ہوئی، مطلب 4 جگہ میرا رکنا ہوا، 4 مختلف گاؤں میں، ہر ایک گاؤں میں ہر ایک گھر کے اندر ایک امام مجھے ملا۔ میں نے ان کو پوچھا یہ کس لیے رکھا ہے؟ انہوں نے کہا محمد رسول اللہ کو حکم ہے نماز پڑھنا ہے، مسجد نہیں بنتی تو کیا ہوا، ہم اپنے گھر کو مسجد بنا کے اس میں نماز پڑھتے۔ دنیا کی طاقتیں اسلام کے نظام کو متاثر نہیں کر سکتی ہیں۔ یہ عمارتوں پر نہیں چل رہا ہے دین، خام خیالی ہے کسی کی، یہ دولت پر نہیں قائم، یہ پیسوں سے نہیں چلتا ہے دین۔ یہ محمد رسول اللہ کا نظام در و دیوار کا محتاج نہیں ہے، یہ دلوں کا سودا ہے، اور جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کا سودا کر لیا، پوری دنیا کی طاقت مل کے بھی اس دل کو خرید نہیں سکتی، کیونکہ اس کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت اتر گئی ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو اسی طرح قائم اور سالم رکھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کی اتباع کرنے والا، اللہ کے رسول کی پیروی کرنے والا اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے۔ ہمیں غیروں سے کوئی گلہ نہیں ہے، ہم تو بس اپنے آپ کو درست کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام کی بڑی خوبی، اسلام نے کبھی کسی مذہب کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ ہم آج بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے طریقے کے اوپر صحیح طرح عمل کرنے والے بن جائیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں کسی کی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں، جو فیس بک اور واٹس ایپ یونیورسٹی کے کئی بڑے بڑے فتوے باز ہیں، مجھے ایک صاحب کا فون آیا فلاں معاملہ ہو گیا اس پہ کچھ نہیں بولا فلاں، ہر ایک معاملے پر بولنے کی بجائے پہلے یہ دیکھیں کہ جس زمین پر آپ رہتے ہیں یہاں آپ نے رسول اللہ کی اتباع کے متعلق کیا کیا ہے۔ خود دین کے اوپر قائم رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے نصرت بھی آئے گی، اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔